مسجدیں اذانوں کو ترس رہی ہیں، اس کا مجرم کون؟ مجھے بتاؤ، اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم وہی ہے جو ان علاقوں کو چھوڑ کے گیا، ان علاقوں کو، ان مسجدوں کو، اور ان علاقوں کو، ان جگہوں کو، ان مدرسوں کو، ان قبرستانوں کو، اور ان تمام تعلیم یافتہ تعلیم درسگاہوں کو جو بغیر کسی وراثت کے چھوڑ کے گیا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. تبلیغ کی حاجت پہلے تھی، کچھ اور بڑھائی لوگوں نے. تبلیغ کی حاجت پہلے تھی، کچھ اور بڑھائی لوگوں نے. جب دین کے آگے دیوار اٹھائی لوگوں نے. میرے عزیزو، ٹھنڈ کا موسم ہے، رات تو لمبی ہوتی ہے، بات بھی لمبی ہو جاتی ہے. خاص کر آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جتنی توفیق دے گا انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا. ظہر کے بعد سے، جمعے کے بعد سے کچھ طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ کہنے کی اور آپ کو سننے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. کمیٹی والے ذرا یہ بتلائیں کہ یہ لائٹ اور مائک جنریٹر سے ہی چل رہا ہے کہ لائٹ سے چل رہا ہے؟ بہتر ہے. عموماً ہم لوگ بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، بعض جگہ دیکھا، اس لیے میں نے پوچھ لیا، شبہ ہوا، کیونکہ آواز کم ہے تو مجھے لگا کہ شاید کہ جنریٹر نہ چل رہے. یہ بھی ایک قسم کی چوری ہوتی ہے، بچنا چاہیے ہمیں. دوسری بات یہ ہے، مہمان آنے والے، میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں، یہ پروگرام جلسے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. اتنا وائیوم نہ بڑھایا جائے جس سے کسی پڑوس میں بیمار کو تکلیف ہو. فائدہ کیا پھر ہمارے پروگرام کرنے سے؟ ہم نے اپنی ذات سے اگر تکلیف پہنچا دی، یاد رکھیے گا ایک مسلمان کا دل کعبۃ اللہ کی طرح ہوتا ہے. اس لیے اتنی آواز ہونی چاہیے جتنی ضرورت ہے، حد سے زیادہ ضرورت نہیں ہے تو بالکل نہیں بڑھانا چاہیے. بہرکیف اللہ کا قرآن کا چند اس میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ضروری ہے کہ تم میں سے امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کی یعنی خیر کی دعوت دے. تیسرا جملہ ہے جو اچھائیوں کا حکم کریں، اور اس کے بعد بیان کیا ہے اور منکر یعنی غلط چیزوں سے روکیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک هم المفلحون، ایسے کام کرنے والے لوگ کامیاب ہیں.
یہ پہلا خطاب تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، کیونکہ قرآن کریم ان کے سامنے نازل ہوا۔ اس کے بعد جتنے بھی خیر کے کام کرنے والے، دین کے کام کرنے والے ہیں، قیامت تک سب اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستو، میں نے جمعے میں بھی مداشہ میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اب پھر کہہ رہا ہوں، انہی سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور بات ختم ہو جائے گی۔ بھائی دیکھیے، اس وقت سوشل میڈیا پر اور اسی طرح تمام طرح کی اخبارات، نیوز چینلوں پر آپ مستقل ایک مہم چل رہی ہے کہ سعودی نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی، اسے دہشت گرد قرار دے دی۔ ممکن ہے ان تمام باتوں کو اٹھا کر کے کل کو آپ کی گورنمنٹ یہاں بھی کوئی فیصلہ لے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ لے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر مسلمانوں میں اس جماعت کی اور تبلیغ کے کام کرنے والوں کے سلسلے میں کچھ نفرت بھرنے کی کوشش کریں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑنا اور لڑانے کی بات کری جائے۔ کیونکہ مسلمانوں میں جب اس طرح کی گفتگو ہوگی کہ سعودی نے اس پہ حکومت لگائی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس بات پر ہوگا کہ جب سعودی نے حکومت نے وہاں پابندی لگا دی ہے تو پھر ہم یہاں کیوں مانیں؟ ہوتا ہے، ایک عام مزاج ہو سکتا ہے، اس مزاج کو درست کرنا ضروری ہے۔ میں اسی لیے کچھ باتیں بنیادی طور پر آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ جماعت کا کام کیا ہے اور تبلیغی جماعت کس نے بنائی اور کس نے تیار کی۔ دیکھیے، اس ملک کے اندر ایک وقت گزرا ہے جو مسلمانوں پر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں اور وقت یہ بتا رہا ہے کہ کچھ جو پہلے سے ذہن رکھنے والے ایسے افراد تھے وہ اب کام کرنا شروع کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کام انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ شروع کیا تھا، اور حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہو گئی تھی۔ وہ وقت یاد رکھیے، ایک وقت گزرا ہے جب اس ملک کو ان لوگوں نے تقسیم کیا۔ اس ملک کو میں کہتا ہوں، میں نہیں تقسیم، میں کھل کے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں بغیر کسی خوف کے، مسلمانوں نے اس ملک کو تقسیم نہیں کیا۔ اگر مسلمانوں نے تقسیم کیا ہوتا تو یہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے انڈیا میں نہیں ہوتی۔ تقسیم کرنے والے چند مفاد پرست تھے، تقسیم کرنے والے یہاں کے لوگ تھے جنہوں نے دستخط کیے، جنہوں نے اس ایگریمنٹ پر اپنا سب کچھ تیار کیا اور راضی ہوئے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یہاں کا مسلمان مجرم نہیں۔ مسلمان نے یہاں مدارس، مساجد، اپنی قبرستانوں اور اپنی تمام آبادیوں کے ساتھ یہی رہنا گوارا کیا۔ اس کے پاس ایک آپشن تھا، اس کے پاس ایک تھا کہ موقع کہ وہ جا سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جا سکتا تھا، اپنی چین اور سکون کے ساتھ زندگی پڑوس ملک میں گزار سکتا تھا، لیکن وہ نہیں گئے، کیونکہ ان کے سامنے یہاں مدارس تھے، مساجد تھے، مقابر تھے، دینی بزرگوں کی ایک نسبت موجود تھے، بڑے بڑے مدرسے موجود تھے، نہیں گئے۔ لیکن جو گئے، آج ان علاقوں کے اندر جائیے اور جا کر کے سروے کریے۔ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پانی پت، سونی پت اور دلی کے وہ علاقے اور ہریانہ کے علاقے دیکھے ہیں، عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں اذان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں جانے کب سے لوگوں نے گراستیں ڈال رکھی ہیں۔ عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر لوگوں نے اپنے جانور کو، گندے جانوروں کو باندھ رکھا ہے۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان اس بنیاد پر گئے تھے کہ جناب والا یہاں سے جائیں گے، وہاں اپنے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے، ایمان کے ساتھ باقی رہیں گے، اور اپنی مسجدیں بنائیں گے اور اپنے مکانات تعمیر کریں گے، اپنی زندگی اور اپنی لائف کو اور اپنی نسل کو مضبوط کریں گے، تو میرے عزیزو مجھے بتاؤ، جو مسلمان اس ملک کے تمام ان چپوں کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، آج وہ 70-80 سال 100 سال کے قریب مسجدیں اذانوں کو ترس رہی ہیں، اس کا مجرم کون؟ مجھے بتاؤ اس کا مجرم کون ہے؟ اس کا مجرم وہی ہے جو ان علاقوں کو چھوڑ کے گیا، ان علاقوں کو، ان مسجدوں کو، اور ان علاقوں کو، ان جگہوں کو، ان مدرسوں کو، ان قبرستانوں کو، اور ان تمام تعلیم یافتہ تعلیم درسگاہوں کو جو بغیر کسی وراثت کے چھوڑ کے گیا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ آپ جائیے پڑوسی ملک میں، معلوم کریے جو ہندوستان سے جا کر کے ہجرت کرنے کے بعد وہاں بیٹھے ہیں، انہیں چین اور سکون کی زندگی حاصل نہیں۔ نمبر 2 کے شہری ہیں، تم یہاں فخر کے ساتھ اذان دو، تم یہاں فخر کے ساتھ نمازیں پڑھو، وقتی پریشانیاں آتی ہیں ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے، ہمارے حالت کو جانچنے کے لیے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو اس محلے کے اندر جاتا ہے، کنکریاں پھینکتا ہے، ذرا ادھر ادھر کھٹکھٹاتا ہے، گھر والے اگر سوتے ہیں تو میرے بھائی سینڈ لگا کر کے اس گھر کے مال کو نکال لے جاتے ہیں۔ اگر گھر والے جاتے ہیں تو چور کا کام نہیں بنتا، وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اہل ایمان اور کفر کے درمیان میں ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور وہ یہ کرتے رہیں گے کہ آپ کے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ مسلمان ابھی اپنے ایمان اور تشخص کے ساتھ زندہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، وہ جانچیں گے، وہ دیکھیں گے کہ آپ مسلمان زندہ ہے کہ نہیں، اپنے ایمان کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ۔ اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، آپ اسی غیرت کے ساتھ زندہ رہیں، وقار کے ساتھ زندہ رہیں، جتنا اس ملک میں ان لوگوں کا حصہ ہے اس سے کہیں زیادہ تمہاری قربانی اور تمہاری ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ شام کے ساتھ جائیے، سر جھکا کے نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک میں اپنی قربانیاں دی، کسی کے باپ کے پلبوتے پر اور کسی کی دیوی بھیک پر ہم نہیں ہیں۔ یہاں ہمارا خون ہے اس ملک کے اندر، ہمارے اکابرین کا رونا ہے، ہمارے اکابرین کی مسجدوں میں بیٹھ کر کے، مصلی پر بیٹھ کر کے دعائیں کی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں رمضان کو، عین 27ویں رمضان کو اللہ نے اس ملک میں آزادی کا دن دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جب وہ تقسیم ملک ہوا، میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں، ملک تقسیم نہیں، مسلمان تقسیم ہے۔ کیا ضرورت تھی تقسیم کرنے کی؟ ان کالے انگریزوں کے دماغ میں بھی تھا اگر مسلمان یہاں سے ہٹا نہیں تو ہم اقتدار کی کرسیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج 70 سال میں آپ دیکھ لیجیے اس کا نتیجہ۔ انہوں نے باقاعدہ ایک مشن کے تحت ہمیں تقسیم کیا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تقسیم کے بعد ملک کے جو مسلمان کریم تھے، جو انتہائی دانشور تھے، جو اہل علم تھے، جن کے پاس اللہ نے دولت اور قوت دی تھی، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کو وہ سارے کے سارے پڑوسی ملک میں چلے گئے۔ یہاں ملک کا مسلمان 0- میں جا چکا تھا۔ جن کے پاس تعلیم نہیں بچی تھی، جن کے پاس لڑنے کی صلاحیت نہیں بچی تھی، جن کے پاس بولنے کی قوت نہیں بچی تھی، وہ بالکل یوں ہو گئے تھے کہ جیسے نیم مردہ، جن کے دل و دماغ میں وہ تمام ساری چیزیں تھیں کہ اس ملک میں اب ہمارا کیا ہوگا۔ آپ شکر منائیں، احسان منائیں اپنے اکابرین کا، اپنے بزرگان دین کا، آپ ان کے لیے بیٹھ کر کے دعائیں کریں، اللہ ان کے درجات کو مرتب کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے اپنے سر پر کفن باندھ لیا۔ میں نے تاریخ دیکھی ہے کہ پنجاب کے علاقے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی اور اسی طرح ہمارے اکابرین نے دستارے باندھ کر کے گلیوں اور کوچوں میں گھسے ہیں، مسلمان ماں اور بہنوں کو
پاکستان تقسیم ہو جانے کے بعد، ہندوستان کی تقسیم ہو جانے کے بعد ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی قتل کر دی گئی اور ان کی مسلمان ماں اور بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیا گیا۔ عین اسی وقت جیسے ابھی چل رہا ہے کہ گھر واپسی کا قانون بنتا ہے، کبھی گھر واپسی کی باتیں ہوتی ہیں، ٹی وی چینلوں پر تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھتے ہی مسلسل 10-12 سال سے چل رہا ہے۔ یہ اسی تحریک کا دوسرا رخ ہے جس تحریک کو شدی تحریک کا نام دیا گیا تھا اور پورے ملک میں چلایا گیا تھا۔ غریب مسلمان ان پڑھ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے دین اور اسلام کے بارے میں، اپنی حقانیت کے بارے میں، اپنے سارے معاملات کے سلسلے میں، اور انہیں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کروڑوں کی تعداد وہ ہے جو اس وقت ان کے ساتھ میں محنت کی گئی تھی اور وہ سدی تحریک کے اندر وابستہ ہو گئے۔ ان کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، کبھی وہ بقرعید بھی کرتے ہیں، کبھی ہولی بھی منا لیتے ہیں، وہ نام مسلمان کے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ دوسروں کے بھی تہوار کر لیتے ہیں اور اپنے یہاں بھی سارے تہوار کرتے ہیں۔ آؤ جاؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، علی گڑھ کے اس علاقے کے اندر، یو پی کی بات کر رہا ہوں، علی گڑھ سے تھوڑا آگے بڑھیں ایک ضلع پڑتا ہے ہاتھرس، اور آگے پڑھیں تو یہ تمام وہ پٹی ہے، اور پھر پانی پت، سونی پت، ان علاقوں میں آپ جا کے دیکھیے گا جا کر کے، یہ شدی تحریک کا اثر تھا کہ وہاں آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد جی رہی۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ ایسے وقت میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فرزند اور دارالعلوم دیوبند کا ایک رات کو رونے والا وہ شخص جس نے اپنے شاگردوں کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہر شاگرد ایک تحریک بن کر کے اٹھا، اس کا نام ہے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند کا نام، پوچھیے انگریزوں سے شیخ الہند کا نام، پتلون گیلی ہو جاتی ہے۔ وہ شیخ الہند جس نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، وہ شیخ الہند جس سے انگریزوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی، وہ صرف فقط ایک عالم نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی تھی۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھا، ایک مرد کا ایک میدان کا مجاہد بھی تھا، ایک صرف عالم نہیں تھا بلکہ وہ تمام صلاحیتیں رکھتا تھا کہ جس نے ایسے قوم کو شکست دی ہے جو قوم کہا کرتی تھی کہ ہماری حکومت میں کبھی بھی سورج کہیں ڈوبا نہیں کرتا ہے، وہ دبلا پتلا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر بٹھایا اور پھر دنیا کو دکھایا کہ وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے، اس شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے متوالے اور ان کے چاہنے والوں نے ان لوگوں کو اس ملک سے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا اور مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بھی بچایا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، جب وقت آئے گا کبھی وہ تاریخ بھی بتلا دوں گا، میں تمہید کے طور پر آپ سے بتلا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے نہیں کہ تبلیغی جماعت کب سے بنی، میں بتاتا ہوں 1926 میں یا 27 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فرزند۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں کان کھول کے سن لیں، تبلیغی جماعت یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی برکت۔ دیوبند مدرسہ، جو مدرسے ہوتے ہیں یہ مدرسے چھوٹے سے لے کر کے جوان بچوں کو عالم اور حافظ بناتی ہے، اور جو عام انسان ہوتے ہیں جن کو دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی پتہ نہیں ہوتا، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، کس طریقے سے کیا کام کیا جائے، اس کے لیے ہمارے اکابر نے جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ کام کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ اچھا، اب سمجھیے کہ جماعت جس وقت میں حضرت نے کام شروع کیا تھا، واقعات میں لکھا ہے کہ ہریانہ میوات کے علاقے میں جب پہلی بار حضرت ان مسلمانوں کو، کن مسلمانوں کی بات کریں؟ وہی جو شدی تحریک سے متاثر مسلمان تھے، جو اسلام سے پھر چکے تھے، جن کا نام تو مسلمانوں جیسا تھا۔ اچھا بتاؤ، میں اگر تمہارے پاس آؤں اور یہ کہوں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے۔ تکلیف تو اسے ہوگی جو اس دین کو چھوڑ چکا ہوگا،
جیسے ہی حضرت نے یہ تمام باتیں کہیں اس بندے نے ایک کھینچ کے تماشا رکھا اور حضرت تو دبلے پتلے تھے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آیا، کوئی غصہ نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ اس تحریک اور ان اسلام دشمنوں کی سازشوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ وہ جو تحریک چلی پورے ملک کے اندر، پورے حالات بگڑے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے بہت بڑا کام دیا۔ یہ رات کا رونا اور درد تھا ان کا، جو بیٹھتے روتے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور مانگ مانگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اللہ کا شکر ہے کہ اس جماعت کو جو دارالعلوم دیوبند کے ایک فردن کی آواز پر اور دارالعلوم دیوبند کے ایک فردن کے درد کی وجہ سے، ایک دارالعلوم دیوبند کے ایک وہ شاگرد اور استاد کی درد کی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، 157 ملکوں میں اس کا مرکز موجود ہے، 30 کروڑ انسان ہر وقت جماعت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جو سعودی عرب نے وہاں سے حکم نافذ کیا ہے، اگر سعودی عرب نے وہاں نافذ کیا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سعودی عرب کی بات کو مانیں؟ نہیں، ہم تو جانتے ہیں جماعت کو، یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، یہ کہتے ہیں ویران مسجدیں ہیں ان کی طرف آ جاؤ، ویران مسجدوں کی ویرانی ختم ہوگی، محلے آباد ہو جائیں گے۔ یہ تو آ کر کے کہتے ہیں کہ تم جوا کھیلتے ہو تو جوا چھوڑ دو۔ میں تو جانتا ہوں کہ جماعت نے وہ کام کیا ہے جو آج تک بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کیا، لیکن یہ بھی کہتا ہوں اللہ نے کرایا ہے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے درد نے کرایا۔ انسان کے کس کے بس کا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اٹھائے اور اٹھا کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے اس سے کام لے گا۔ ہدایت میرے اور تیرے بس میں نہیں، پیغمبروں کے بس میں نہیں۔ میرا کام اور تمہارا کام تو صرف دوسروں کو راستہ دکھا دینا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جماعت یہ دہشت گرد ہے، تو میرے بھائی ہمیں قبول ہے ایسی دہشت گردی کہ جو دہشت گردی ایک شرابی کے شراب کو چھڑا تھا۔ ہمیں قبول ہے دہشت گردی جو جواری کے جوا کو ختم کر دے۔ ہمیں قبول ہے ایسی دہشت گردی جو چرس اور گانجا پیتا ہو، اس چرس اور گانجے کی جگہوں سے اٹھا کر کے، ایسی غلاظتوں سے اٹھا کر کے اللہ سے تعلق جڑا دے۔ ہمیں منظور ہے ایسی دہشت گردی۔ ہم کبھی بھی کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ جماعت کا اور جماعت کے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اہل حق کی جماعت ہے، یہ ہمارے اکابرین کی جماعت ہے۔ ان کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے کھڑے ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے سروں پہ ٹوپیاں جو ہیں یہ ان کی برکت ہے۔ یہ چہروں پہ داڑیاں جو نوجوانوں کی نظر میں آتی ہیں یہ ان کی محنت ہے۔ لوگ اس بات سے نہیں ڈرے ہیں کہ جماعت والے کیا کرتے ہیں، اس بات ہی سے تو ڈر ہے ان کو۔ میں بتاتا ہوں رپورٹ، ہماری جمعیت میں ایک رپورٹ آئی کہ ایک صاحب کو گجرات کے اسی کانڈ میں اٹھا کے بند کر دیا گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ 4 دن کے بعد بڑی بڑی عدالتیں ملک کی فیصلہ یہ کرتی ہیں کہ یہ نوجوان 10 سال بعد ان پہ کوئی قصور ثابت نہیں ہوا، جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 20 سال کے بعد کوئی رہا ہو رہا ہے، کوئی 30 سال بعد رہا۔ آج تک کوئی مجرم ملا ہی نہیں، کوئی جرم ملا ہی نہیں۔ ایک بلاٹ ہوتا ہے مسلمانوں کو اٹھا کر کے کسی فردی تنظیم میں مبتلا کر کے ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں کے جو لوگ ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں، تاکہ ہندو مسلم منافرت پھیلے اور ان کی سیاست کی کرسی چمکے۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ایک نوجوان جسے گرفتار کیا گیا وہ نیچے سے اوپر تک مولوی نما تھا، چہرے پہ داڑھی تھی، 5 وقتہ نمازی تھا، چہرے سے اس کے سجدوں کے نشان آتے تھے،
تو ان کی جو خفیہ ایجنسی ہوتی ہے، جب تفتیش کے لیے جاتے ہیں تو سب سے بڑے جو خفیہ تنظیم کے لوگ تھے وہ گئے اور اس کے پاس کہنے لگے الگ کمرے میں بٹھا کر کے کہ جیسے مسلمان شراب پیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں اور تمام طرح کی خرافاتیں کرتے ہیں، کوئی تاڑی پیتا ہے، کوئی انجیکشن لگواتا ہے، کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہے، کوئی دوائیں استعمال کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہیں، آخر تم کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں مسجدوں کے چکر میں پڑے ہو؟ کیوں ان تمام ساری چیزوں میں پڑے ہو؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اصلی مسلمان ہو اسی لیے تو گرفتار کر کے لائے ہو، جو اصلی نہیں ہے ان کو کب کو لے کے آتے؟ وہ تو گنجیڑی آئی ہیں، وہاں سے اٹھیں گے یہاں آئیں گے تو پھر اور گاندھا چاہ، وہاں سے اٹھیں گے یہاں آئیں گے تو اور کام سسٹم شروع۔ درد تکلیف ان کو اسی بات کی ہے کہ مسلمانوں میں ہو نہ ہو کچھ بھی، لیکن ایسی جماعت موجود ہے جو انہیں خیر کی طرف بلائی، ایسے لوگ موجود ہیں جو گلی گلی کوچے میں پھرتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی طرف جڑ جائیں۔ صرف اتنی تکلیف ہے اور کوئی تکلیف نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے اس وقت سدی تحریک کے سلسلے میں اللہ نے اس جماعت سے کام لیا تھا، بڑی نسل مسلمانوں کی مرتد ہونے سے بچ گئی۔ اور آج بھی یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی تعداد مرتد ہونے سے بچ رہی ہے اس میں اہم رول اور اہم کام جماعت کا۔ کیا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں آپ کیا نہیں ہو رہا آپ کے پیچھے؟ پڑھے لکھے نوجوان بچے سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ میں آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 3 لاکھ سائٹیں صرف غیروں کے نام کی، اسلام غیر لوگ جو عیسائی یہودی ہیں انہوں نے اسلام کے نام پر ویب سائٹیں ڈال رکھی ہیں جس میں تھوڑا بہت اسلامیات کے سلسلے میں دیتے ہیں مواد، پھر اس کے بعد میں اپنی شرارت شروع کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات شروع کرتے ہیں، شبہات شروع کرتے ہیں، اور وہ اسلام کے نام پر مسلمان نوجوانوں کی نسلوں کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے لیپ ٹاپ پر اور نیٹ پر بیٹھ کر کے رات رات اسلامیات کی محبت میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، کس سے؟ بولو بھائی، کس سے سمجھنا چاہتا ہے؟ نیٹ سے۔ جب وہ سمجھنا چاہتا ہے تمام ساری سائلوں سے، تو دھیرے دھیرے اس کے دل کے اندر اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بنائی کس نے؟ ہم نے نہیں، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بنائی، تاکہ پڑھی لکھی نسل ان تمام سائٹوں کو پڑھ کر کے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ آ جائے۔ آج میں آپ سے بتلا رہا ہوں، 70% وہ نوجوان جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اسکول اور کالج سے وابستہ ہے، اگر اس کے گھر کے اندر پہلے سے دینداری نہیں ہے تو میرے عزیزو مجھے اطمینان نہیں ہوتا کہ وہ اسلام پر باقی رہے گا کہ اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو۔ آپ بیٹھ کر دیکھیے، کبھی پوچھ کر دیکھیے، کبھی کسی کے قریب ہو کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا جو غیروں نے صدیوں سے پہلے اعتراضات اسلام کے سلسلے میں کیے، دین کے سلسلے میں کیے، یہی وہی سوالات پھر اٹھاتا ہے اور مولوی سے کہتا ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سوال خود نہیں کر رہا، اس سے جو کرایا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ بات سمجھنے کی نہیں؟ پھر دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے، ایک طبقہ ہے جو بیٹھ کر کے یہ سائٹ پہ سمجھاتا ہے یہ مسئلہ بھائی سمجھ میں نہیں آیا، وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے، وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے، جوڑا کہیں سے جاتا ہے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اب وہ ایک بچہ جو ایک کالج میں پڑھتا ہے، ایک ڈگری حاصل کر رہا ہے اور ایک بڑی اعلیٰ تعلیم جگہ پہ جہاں پہ سارا مسئلہ ہی عقل پر ہوتا ہے، اب وہ اپنی عقل میں لے کے آتا ہے بات تو صحیح ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا کہ بات تو صحیح ہے،
اپنے دین اور اپنے اسلام پر یقین اور ایمان سے دوری ہو جانا، شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک شبہات کا دروازہ وہ ہوتا ہے جو آتا اور چلا جاتا ہے، اور ایک وہ شبہات کا درجہ ہوتا ہے جو انسان کے دل پر آ جاتا ہے، یہی مرتد ہونے کی راہ ہوتی ہے۔ تو کم از کم جماعت اتنا تو کام کرتی ہے کہ دلوں کے اندر اگر مرتد ہونے یا شبہ ہونے کے راستے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی مسئلہ پورا نہیں ہوتا تو وہ علماء کرام سے آ کے ان سے ملاقات کر کے اپنے تمام سارے معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اگر اسے مقبول نہ کیا ہوتا تو اتنے بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں جو کام ہو رہا نہیں ہوتا، ایک بجے کی طرح اٹھتا دفن ہو جاتا۔ آپ جوڑیے 1926 اور 27 سے 2021 تک کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں جماعت میں تھا تو ایک جگہ ہر گاؤں کے پاس، جلالی پور کا نام سنا ہوگا نا، بڑے لوگ رہتے ہیں وہاں۔ کیسے لوگ رہتے ہیں خود جانتے ہو آپ، کیسے لوگ رہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچا تو ایک بڑے عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، انہی لوگوں کے، ماشاءاللہ بڑی ٹوپی تھی۔ میں بھی تو پہنچ گیا ان سے دعوت کے لیے۔ حضرت ہم لوگوں کی جماعت آئی ہے اور یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس عالم کا کہنا یہ تھا، جیسا لوگوں کے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے پیسہ آتا ہے اور یہ پورے ملک میں لاکھوں کا مجمع کرتے ہیں، مطلب یہ بٹھایا گیا باقاعدہ، یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام چلایا گیا لوگوں کے درمیان۔ وہ مولوی صاحب بھی، عالم صاحب بھی یہی کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ جماعت میں نکلتے ہیں تو آپ کو وہاں اوپر سے بیلنس ملتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں چائے بنوائیے، ناشتہ کروائیے۔ میرا ایک ساتھی جو پڑھا لکھا نہیں، بالکل نرا جاہل ہے، اس کے ساتھ جائیے، اور ہماری جماعت مسجد میں موجود ہے، آپ ہر ایک سے الگ الگ سوال کریے گا۔ وہ بیچارے اٹھے، سمجھدار تھے، بڑے والے جاہل نہیں تھے، جیسے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں سے کہ باسنت جاہل ہوتے ہیں، وہ منہ ہی نہیں کرتے ہماری طرف۔ بھئی کیا بگاڑ رکھا ہے ہم نے تمہارا، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ خیر وہ گئے بیچارے۔ مسجد جب پہنچے تو ہمارے ساتھیوں کو اٹھانا شروع کیا کہ آپ بتائیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہم نے اتنے روپے جمع کیے ہیں، جماعت میں آئے، بستر اپنا ہے، لوٹا اپنا ہے، یہ پلیٹیں اپنی ہے، گلاس اپنا ہے، چمچ اپنا ہے۔ دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، پوری جماعت کو انہوں نے ٹٹول لیا۔ پھر واپس آ گئے، ہم ان کے گھر پہ ہی بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا حضرت بتائیے کیا ہوا، کہ یہاں تو سارا الٹا ہی معاملہ ہے، آپ صحیح آپ کہہ رہے تھے، یہ تو اس طرح کی باتیں لوگ اڑاتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کر لی، ہم کو اطمینان ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کا گھر ہے وہ۔ ایک آدمی جھوٹ بول دیتا، 10 آدمی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، 12 آدمی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سوچتے رہے، بہرحال ان کا چائے ناشتہ تو کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو چائے ناشتہ بھی نہیں پوچھیں گے، نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ایسے۔ بیٹھ گئے، پھر وہ کہنے لگے اچھا تو آپ کا کام کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمارا کوئی کام نہیں، ہمارا صرف ایک کام ہے کہ لوگ کلمے کو سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچاننا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے نبی ہیں، اور تیسرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں آ جائیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، نماز پڑھ لیں۔ تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے کہنے لگے مفتی صاحب آج میں آپ کے ساتھ میں گشت کروں گا۔ کیا کہا؟ نہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ کون ہے اس میں وہابی؟ بھائی کوئی ہے یہاں وہابی؟ کوئی ہے؟ ارے ہم کوئی وہابی نہیں ہے، وہابی لوگ ہی الگ ہیں۔ یہ وہی وہابی ہیں جو بیٹھ کر کے آج جماعت کے اوپر، تبلیغ جماعت کے اوپر وہاں فتویٰ جڑوا رہے ہیں، یہ اصلی وہابی۔ ہمارا وہابیوں سے کوئی تعلق نہیں۔
ان کا عقیدہ الگ ہے، فکر الگ ہے، نظریہ الگ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہم وہابی نہیں ہیں، یہ دھیان میں رکھیے گا، کہیے گا بھی مت اپنے آپ کو وہابی، ہم ہیں ہی نہیں وہابی۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب مدینے میں، مکے میں مزارات گرائے جا رہے تھے، اس وقت اس کی تحریک موجود تھی، عبدالوہاب نجدی کی۔ مسئلہ جب آیا تھا روضہ رسول کا، تو اس کے سلسلے میں بھی ان لوگوں نے فتویٰ جڑ دیا تھا کہ روضہ رسول کو گرایا جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریے کہ اکابر علماء دیوبند کا ایک وفد پہنچ گیا وہاں۔ علماء سعودی کے علماء، سارے عرب کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اکابر بزرگان دین بیٹھے ہیں اسی مسئلے پر۔ ابھی تک تو انہوں نے تمام مداریں توڑ دی تھی، لوگوں نے مخالفت کی، پوری دنیا میں مخالفت کی، اور وہ وقت تھا جب اس ملک کے اندر چاروں طرف سے انگریز قابض تھا۔ انگریز نے اسی وہابی تحریک کو لے کر کے کھڑا کیا، اعلان کر دیا کہ یہ وہابی ہیں جو ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے دماغ میں پہلے ہی سے تھا کہ وہابی تحریک جو وہاں مدارات کو توڑ رہی ہے، اب یہاں اپنے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے انگریزوں نے باقاعدہ جو انگریزوں کی مخالفت کرنے والے تھے ان کے نام جوڑ دیا کہ یہ وہابی ہیں۔ پھر کیا تھا، عوام جگہ جگہ وہابی ہیں وہابی ہیں، انگریز کے کہنے پر وہابی ہیں، جبکہ انگریز نے صرف اپنے لیے استعمال کیا تھا وہابی کا لفظ۔ اور وہ تازہ مسئلہ تھا اوپر کا، وہاں مدینے میں، مکے میں جب مزارات توڑ دیے انہوں نے، پکے مزارات بنے ہوئے تھے۔ مسئلہ جب روضہ رسول کا آیا، ہمارے اکابرین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس مسئلے کے لیے چنا، اور اکابرین علماء عرب بیٹھے ہوئے ہیں، بحث شروع ہوئی، اور بحث اس بات پر ختم ہوئی، ہمارے اکابرین نے کہا یہ روضہ رسول ہے، یہ مزار جہاں پہ پیارے پیغمبر تشریف فرمائیں، یہ اگر میرے عزیزو حضرات علماء اکابر نے کہا یہاں پہ جہاں نبی تشریف فرما ہے یہ نبی کا روضہ ہے۔ کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ امی جان عائشہ کا۔ نبی کو جہاں پہ دفن کیا گیا ہے وہ مکان تو امی جان عائشہ کا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ مزار کے اوپر جو تعمیر کی جائے وہ غلط ہے۔ یہاں تو مکان کے اوپر تعمیر ہے، مکان کے اوپر تعمیر ہے، مکان کا مسئلہ ہے، یہ تو امی جان حضرت عائشہ کا مکان ہے۔ اس مسئلے پر روضہ رسول بچا۔ بات سمجھنے کی نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا، آج روضہ رسول جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ اکابرین علماء دیوبند کا صدقہ ہے۔ یہ تو ضمن میں بات آ گئی وہابی کی بات، تو اس لیے میرے بھائی وہ پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گشت کرنے کے لیے نکلے۔ ایک صاحب آئے، ہم نے ان کو مخاطب کے متکلم تھے، کچھ اور لوگ رہبر بھی تھے۔ بھائی ایک صاحب آئے اور کہنے لگے ایک شجرہ نکال کے لائے، اتنا بڑا پرانا، پتہ نہیں شجرہ وجرہ چلتا، میں تو نہیں جانتا کیا شجرہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ایک شجرہ نکال کے لائے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، بس آپ لوگ جاؤ، بس ہم اسی کو پڑھتے رہیں گے، بس اسی سے ہماری مٹی اڑ جائے گی، جنت میں ہم اپنے پیر کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس محلے کے یہاں بہلول پور کے ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ بہرحال پٹھان تھے ماشاءاللہ، کیا پوچھنا، اس کو غصہ آ گیا۔ ہم نے ہاتھ روک دیا، رک اس طرح بات نہ کر۔ مولوی صاحب کو لے کے آئے، انہی کے مولوی صاحب، مولوی صاحب لے کے نکلے ڈنڈا، یہ کمینے نماز تو پڑھتے نہیں ایک ٹائم پر، بوال مچاتے ہیں پورے گاؤں میں۔ اور جو انہوں نے گشت شروع کیا تو پھر اسی گاؤں میں ارے یہ بھی وہاں بڑا ہو گیا، یہ بھی وہاں بڑا ہو گیا، یہ ہمارا مولانا وہاں بڑا ہو گیا۔ بہرحال کسی طریقے سے چند نوجوان سمجھا کے آئے، آنے کے بعد جب مسجد میں بیٹھے تو مولانا نے 10 منٹ میں نماز کی فضیلت بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائی۔ جس مسجد میں ہم لوگ قیام تھا ہمارا، وہ مفتی اسماعیل بن خضرہ ہرگامی کی مسجد ہے، جہاں پہ ہمارا قیام تھا، جس مسجد میں بالکل جلالی پور میں۔ یہ وہ ہیں جو مولانا فضل امام خیر آبادی کے دادا پر دادا لوگوں ہیں، بہت بڑے عالم،
بہت پہلے گزر چکے، اسی مسجد میں ہم لوگ تھے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت ہماری جماعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری جماعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا رہنا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو کیا کرے؟ خیر کی دعوت دے۔ کبھی بھی شرعی تقاضا ہو تو آپ منع کر دیا کریں، لیکن کھل کر کے کبھی کسی طرح کی یہ ممانعت نہ کیا کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ لوگ طرح طرح کے بہانے کر دیتے ہیں۔ جماعت والے جب پہنچتے ہیں نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، یہ بچے بڑے من کے اچھے اور سچے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ وہ بچہ گیا اور ابا نے کہا کہہ دو کہ نہیں ہے، وہ واپس آ کے کہتا ہے کہ ابا کہتے ہیں کہہ دو کہ نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ کبھی کبھار جب کوئی دعوت دے تو جاؤ، ان کے ساتھ میں جاؤ۔ یہ کوئی ان کے اوپر کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں لگا ہے کہ جب آپ کو وہ دعوت دیں گے تبھی آپ نمازی تو جب اللہ چاہیں گے تب ہوں گے، ایمان پر جب تک باقی رکھنا چاہیں گے اللہ تب ہوں گے۔ لیکن یہ جو بھی فکر لے کے جا رہے ہیں کم از کم ان کی قدر کیا ہے، ان کی قدر کرو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لاکھ دنیا مخالفت کرے اور دنیا فتوے لگا دے، ساری حکومتیں پابندی لگا دیں، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر کے ایمان کے ساتھ آپ ہمیشہ اس بات کی تائید کریں، جو حق پر چلیں گے ہم ان کی تائید کریں گے، اور حق والوں کے لیے ہمیشہ مخالفتیں ہوتی ہیں، کوئی پہلی بار کا مسئلہ نہیں۔ مخالفت اسی کی ہوگی، معاملہ اسی سے زیادہ برائی ہوگی جس کے پاس کچھ ہوگا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس کیا ہوگا؟ بھئی مٹھائی پر مکھیاں آتی ہیں، بھئی مٹھائی تو مکھیاں آئیں گی، مکھیاں آئیں گی، اسی طرح آتی رہیں گی، اڑتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، یہ تو چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بجائے کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ آپ پیچھے وقت میں دیکھیں، کورونا کے وقت میں جماعت کا نام لینا ہی مشکل ہوگا، اور رپورٹیں تو یہ بتاتی ہیں اگر مسلمان کہیں ٹھیلا لے کے چلا جاتا تھا تو طرح طرح کی رپورٹیں لوگوں نے تیار کرائی۔ پھر اللہ نے اسی جماعت سے کتنا بڑا کام لیا۔ آپ کبھی پیچھے بھی جایا کریں، ان کا تعارف تو مسلمانوں میں تھا، کچھ مسلمان تو ایسے بھی تھے جو ان کو وہابڑا کہہ کے کہتے تھے، کبھی لات مارتے تھے، کبھی اس مسجد سے نکالتے تھے، کبھی اس مسجد سے نکالتے تھے۔ اللہ نے غیر مسلموں میں انہی شیطانوں کے ذریعے سے تعارف کرا دیا کہ جماعت کیا کرتی ہے۔ نہیں کہا بعد میں بات چینل والوں نے پھر شروع کر دیا، یہ کرتی ہے، یہ وہ کرتی ہے۔ وہ خود کہنے لگے، ہم سے بڑے مقرر ہو گئے میڈیا والے، سب تعارف کرا دیا کہ جماعت یہ کرتی ہے۔ پھر دیکھا انہی لوگوں میں بہت سارے جنہوں نے اپنا خون دیا، لوگوں کی جانیں بچ گئی۔ نہیں دیکھا آپ نے؟ ہماری جمعیت میں دلی کی طرف سے کچھ کمیٹیاں تشکیل کی گئی تھیں کہ کچھ اپنے علاقے میں کام کرنے کے سلسلے میں، کوئی پریشان مصیبت یا کوئی بیمار ہو اس کے سلسلے میں گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ کے کارندوں سے بات کرنے کے سلسلے میں۔ تو وہاں سے فہرست آئی دلی مرکز سے، جمعیت کے دلی آفس سے، وہاں سے فہرست آئی، سیتاپور میں آیا، یہاں 3-4 مولویوں کا نام تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے سیتاپور میں۔ اب ان اندھوں کو اتنی زیادہ جماعت چڑھ گئی تھی، انہیں جماعت اور جمعیت میں فرق نظر نہیں آیا، اور ان کو اٹھا کے اور وہی جہاں سب مریض بیٹھے تھے اسی میں رکھ دیا ان کو۔ میرے پاس فون آیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم نے کہا اللہ خیر کرے۔ ڈی ایم کو میں نے کال کی، ڈی ایم سے بات کی، ڈی ایم کے پاس گیا، میں وہاں فہرست آئی، پھر وہ ڈی ایم پھر پلٹ کے کہتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، یہ جمعیت اور جماعت کا چکر ہی سمجھ میں نہ آیا، ہم سمجھے کہ یہ جماعت کے لوگ ہیں اسی لیے ہم نے ان کو الگ یہاں بٹھا دیا۔ یہ تو حال ہے۔ تو میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت جیسا نظام ہم کو عطا کیا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اس میں ہر حال میں جڑیں، اپنے بچوں کو جڑیں، جو بھی فکر اور دعوت کا کام ہے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دین کے طریقے جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ صرف جماعت ہی نہیں ہے۔ ہمارا مزاج ہو جاتا ہے، مدرسے والے کہتے ہیں ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں، جماعت والے کہتے ہیں نہیں ہم ہی دین کا کام کرتے ہیں، دعوت اللہ والے کہے کہ ہم ہی دین کا کام کرتے ہیں، یا کوئی دنیا کا یہ دعویٰ کرے دین کا کام ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ذہن سے نکال دیجئے،
اللہ تعالیٰ سب سے دین کا کام لے رہا ہے، سارے دین کے کام ہیں، اور مدرسہ بنیاد ہوتا ہے۔ مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے نہ نکلتے تو جماعت کی بنیاد رکھی جاتی 1926 میں۔ بھئی مدرسے ہی سے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام دین کا مزاج بن جائے اور یہ عوام کی نسلیں پھر مدرسوں سے اور مسجدوں سے جڑ جائیں، یہ سب بنیادی مقصد ہے اس جماعت کا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جماعت کا کام ہو وہ بھی دین کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے وہ بھی دین کا کام ہے، خانقاہوں میں اولیاء اللہ بیٹھے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے۔ ابھی مولانا تزکیہ کی بات کر رہے تھے، تزکیہ کہتے کس کو ہیں؟ اپنے دل سے بغض کو نکالنا، حسد کو نکالنا، جھوٹ، یہ بری عادتیں جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر کے اس کی اصلاح کرائی جاتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس لیے خانقاہ ہو، مدرسہ ہو، جماعت کا کام ہو، کوئی بھی دینی کام ہو جس میں ہمارے اکابر ہوں، ہمیں شانہ بشانہ اس کے ساتھ میں کھڑا رہنا ہے۔ کھڑے رہو گے انشاءاللہ؟ پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ پیچھے کبھی نہ ہٹیے گا۔ کبھی کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، نہ چل سکو نہ کچھ کر سکو تو حق والوں کا ساتھ تو دو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اللہ سے خاص کر دعا کریں۔ اس موقع پر جو فتنے چل رہے ہیں یہ فتنے معمولی نہیں ہیں۔ الیکشن قریب آ رہا ہے، طرح طرح کے فتنے ہوں گے۔ ہمارا مسلمان جذبات میں بہت جلدی آتا ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جذبات میں آئے اور روڈ پہ آئے، اور روڈ پہ آنے کے بعد پھر وہ گیم کھیلتے ہیں۔ نہیں دیکھا آپ نے وہی جب آپ لوگ گئے تھے نہیں روڈ پہ، کسی مولوی سے مشورہ لیا تھا آپ نے؟ لیا تھا آپ نے؟ سب جھنڈے لے کے نکلے کہ پورے ملک میں ہو رہا ہے، چلو ہم بھی چلتے۔ کیا نقصان اٹھایا آپ نے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا۔ جو لوگ آگے آگے تھے کسی کا نام نہیں، صرف اس میں اخبار میں کسی کا نام ہے، سب ختم۔ پکڑے کون گئے؟ پتے بیچنے والے، کھانے کو جن کے گھر میں نہیں، اور چند کچھ ایسے ہی مضبوط گھرانوں کے پکڑ لیے گئے۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس طرح پکڑے گئے تو پکڑنے کے بعد انہوں نے 1-2 لاکھ روپے میں سارا مسئلہ نپٹا لیا۔ 1 مہینے تک مسلسل ان بچوں کی تلاش کرتا رہا، اور ہمارے کچھ مخلص ساتھی تھے، ان کی ضمانت کا مسئلہ آیا ہے، ہم سیتا پور مسلسل 1 مہینے کی دوڑ کرتے رہے۔ 1 مہینے کی مسلسل دوڑ کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئی۔ اور معاف کیجئے گا میں آپ کو اپنا درد بتاتا ہوں، یہ حالات آج نہیں، ہمیشہ اس طرح کے تھوڑے بہت ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم گھر میں بیٹھیں گے، لیکن نہیں، ہوشمندی اور دانشمندی کے ساتھ کوئی کام کرو۔ میں مخالفت نہیں کرتا کہ آپ کوئی کام کریں، لیکن پہلے نمبر پر بڑوں سے اپنے مشورہ ضرور لے لیا تاکہ امت میں نقصان نہ ہو۔ جو لوگ کبھی آپ کی گلیوں میں گھسنا نہیں چاہتے تھے، آج وہ لوگ موٹر سائیکلوں سے گلیوں میں گھس رہے تھے۔ آج اتنے شیر ہو گئے، دلیر ہو گئے کہ جہاں چاہتے ہیں گھس کے چلے جاتے ہیں، اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بزدلی پہلے نمبر پر ہمارے پاس آئی، صرف ایک تھوڑی ہماری جو ہے سوچ سے ہٹ کر کے کام کیا ہم نے، صرف اس بنیاد پر۔ اگر یہی کام ہم تھوڑا بیٹھ کر کے بڑوں کے مشورے سے کرتے تو شاید اس طرح کا مسئلہ نہیں آتا۔ دوسرا نمبر پر کیا ہوا؟ اس میں پتا چلا کہ مسلمان قوم کتنی غدار ہے۔ مسلمانوں کے لیے، اپنوں کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، ایک نہیں، ہر محلے میں پوری فہرست موجود ہے غداروں۔ میں بڑی جسارت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کل خدا کے سامنے انہیں جواب دینا ہے۔ مرنا ان کا بھی جنازہ محلے والے ہی اٹھائیں گے، کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ کفنائیں گے محلے والے، دفنائیں گے محلے والے، جنازہ اٹھا کے لے جانے والے لے جائیں گے محلے والے۔ تمہارے جو رشتہ دار آئیں گے وہاں کوئی نماز پڑھے گا، کوئی نہیں پڑھے گا، اور بیٹھ کر کے کنارے کھڑا رہے گا۔ آج تم محلے والوں کے ساتھ غداریاں کرتے ہو،
یہ مسلمانوں کے ساتھ غداریاں نہیں ہے، اسلام کے ساتھ غداری۔ میں نام نہیں اوپن کرنا چاہتا، مجھے پتا ہے کون کون لوگ ہیں کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ غداری ہے، خدا کے واسطے بات آ جائے۔ تم اس کو اچھا من سمجھتے ہو کہ ہماری وہاں سیٹ ہوگی، ہماری جے جے کار ہوگی؟ ارے جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، وہاں پہ جا کر کے اپنی جے جے کار کراتے ہو۔ اس لیے اپنے ذہن کو صحیح کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں کھڑے ہو۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان چوری کرے تم ان کے ساتھ میں کھڑے ہو، بالکل مت کھڑے ہوئیے۔ کوئی زنا کرے، کوئی قتل کرے، بالکل مت کھڑے ہوئیے، لیکن حق اگر آیا ہے تو حق کی بنیاد پر کھڑے ہوئیے، بغلے مت جا کیے۔ جب ضمانت کا مسئلہ آیا تھا، اللہ جزائے خیر دے گاؤں اور دیہات کے لوگوں کو، شہر میں کسی کے پاس کاغذات نہیں ضمانت کے، ہم دوڑتے رہے کہ ضمانت کے کاغذات دے دو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد دیکھو تو پتا چلتا ہے یہ بڑے بڑے زمیندار ہیں، کسی کے پاس 100 بیگھے، کسی کے پاس 150 بیگھے، کسی کے پاس 50 بیگھے زمین ہے، اور جب مسئلہ آتا ہے ضمانت کا، کہتے ہیں ہم اس پر لون لیے ہوئے، اس پہ گاڑی اٹھائے ہوئے، دنیا بھر کا تماشا بتاتے ہیں۔ رات کو 12 بجے ہم نے کاغذ جمع کیے ہیں ان بچوں کے لیے جن کے گھروں میں کھانے کو بھی نہیں تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، حالات بگڑتے رہیں گے، سدھرنے کے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، سینٹر پہ اپنے آپ کو لانے۔ بہت ہو گیا ہم ایسے ہی یوں ہی زندگی گزار چکے، الٹا سیدھا جیسے گزار چکے۔ اب اپنے آپ کو سنبھالو اور سدھارو، اللہ کے گھروں کی طرف جڑو، اللہ کے کام کرنے والے جماعت والوں کے ساتھ وابستہ ہو، دینی مدارس سے وابستہ ہو، علماء کی خدمت میں جاؤ، ان کی خدمت کرو، کبھی ہدیہ دو، اور ہدیہ اس انداز میں دو جس میں آپ کی غرض وابستہ نہ ہو۔ اگر کوئی مولوی صاحب ذرا تعویذ کرتے تو ہدیہ سارا انہی کے پاس جاتا ہے، کیونکہ تعویذ بنا دیں گے، خدا منا کے رکھتا ہے نا ان کو۔ اور یہ حافظ جو امامت کرتے ہیں، ان کے لیے کبھی ہدیہ نہیں نکلتا، کیونکہ غرض وابستہ ہے۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رشوت ہوتی ہے جہاں غرض آ جاتی ہے، بے غرض، بغیر کسی اس کے محبت میں کہ یہ اللہ کا علی، اللہ کے دین کا محافظ ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، ہمارا امام ہے۔ اس بنیاد پر کبھی کبھی ہدیہ اور تحائف دیا کرو، تم بھی دو اور وہ بھی کبھی کبھار۔ جو بھی کرتے ہیں وہ ہدیے سے کم نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، لیکن دین ہے جو آپ کو دیتے ہیں، آپ کی نسلوں اور بچوں کو سکھاتے ہیں، آپ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، سب کا مزاج برابر بھی رکھنا ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے۔ طوفان آئیں گے، ان سے گھبرانا نہیں، اپنے بڑوں سے مشورے کر کے ٹکرانا ہے، وہ طوفان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، اگر طوفان آتے ہیں تو طوفان رکتے بھی ہیں، بادل اگر کالے چھاتے ہیں تو چند دنوں کے بعد چلے بھی جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو اجالا بھی ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔